اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین، میرا آج کا موضوع گفتگو فلسفہ عزاداری اور فلسفہ کربلا، اور نوجوانوں سے مخاطب رہوں گا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کربلا کے فلسفے کو بھی سمجھیں اور عزاداری کے فلسفے کو بھی سمجھیں۔ یہاں میں آیت اللہ موسیٰ صدر کا ایک جملہ کہنا چاہوں گا، بڑا ہی پیارا جملہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے حسینیہ کو، میں ایسے امام بارگاہ کو امام بارگاہ ہی نہیں مانتا جو 10 دن کے بعد انقلابی جوان نہ پیدا کر سکے۔ تو میرے معزز سامعین، فلسفہ کربلا کیا ہے اور فلسفہ عزاداری کیا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرا جملہ یاد رکھیے گا نوجوانوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ فرش عزا کسی مخصوص مسلک کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرش عزا ہر اس انسان کے لیے بچھایا گیا ہے جو اسلام اور مقصد حیات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ میرے معزز سامعین دیکھیے، حسین کو رونا بدعت نہیں ہے، حسین کو رونا فطرت ہے۔ حسین کو رونا بدعت نہیں، فطرت ہے، اور فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ عادت تو بدل سکتی ہے، فطرت نہیں بدل سکتی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں ابھی دینا چاہوں گا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے۔ اور سیلاب کیا ہے؟ دریا کیا ہے؟ سمندر کیا ہے؟ یہ فطرت ہے، ان کا راستہ فطری ہے۔ جب بھی آپ ان کے راستے کو روکیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی سیلاب آئیں گے۔ اور خدا کی قسم، پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ آپ چاہے لاکھوں بند باندھ لیں، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ فطرت کسی کے قابو میں نہیں آ سکتی۔ تو رونا فطرت ہے۔ 1400 سال سے حسین پر گریا جاری ہے، اور یہ صبح قیامت تک گریا جاری رہے گا۔ آپ روک نہیں سکتے، اس لیے کہ فطرت ہے، اور فطرت کبھی بھی نہیں روکی جا سکتی۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، میری بات یاد رکھیے گا کہ کربلا عاشور کا واقعہ نہیں ہے، کہ فقط عاشور پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ ہے کہ جس نے ایک ظالم، ایک جابر، ایک فاسق حکومت کی جڑوں سمیت اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو میرے معزز سامعین، کربلا نے ایک حکومت، ایک نظام کا تختہ الٹا ہے۔ تو یہ ہے فلسفہ عزاداری، یہ ہے فلسفہ کربلا۔ تو میرے معزز سامعین، کربلا وہ ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ اعلان انتخاب کرے کہ وہ رسول کے بیٹے کے ساتھ ہے یا جگر خوارہ کے بیٹے کے ساتھ۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، یاد رکھیے گا، تاریخ انسانیت کا پہلا انسان حسین، کہ جس نے پوری انسانیت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ یا حسین ہے یا یزید، انتخاب کر لو۔ تو میرے معزز سامعین، کربلا بابصیرت بناتی ہے، کربلا دشمن شناس بناتی ہے، عزاداری دشمن شناس بناتی ہے، عزاداری بصیرت عطا کرتی ہے۔ خدا کی قسم، کربلا نے ان چہروں کو بے نقاب کیا جو چہرے ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہی چہرے رسول کے خاندان کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، کربلا کا یہی فلسفہ ہے، عزاداری کا یہی فلسفہ ہے۔ دیکھیے، میرا جملہ یاد رکھیے گا نوجوانوں، دیکھیے، قتل ہونا نئی بات نہیں ہے، پابند سلاسل ہونا نئی بات نہیں ہے، لیکن کربلا نے وہ بصیرت بخشی، کربلا نے وہ بصیرت بخشی کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے رسول کی بیٹیوں کو دربار میں بلا رہے ہیں۔ یہ نئی بات تھی، یہ نئی بات ہے۔ تو میرے معزز سامعین، کربلا دیکھیے، میرے مولا حسین نے کیا فرمایا کہ تم میرے بھائی حسن کا قاتل تو چھپا سکتے ہو، قاتل چھپایا تم نے، رات کی تاریکیوں میں زہر دیا تم نے، لیکن خدا کی قسم میں ایسی تاریخ رقم کر جاؤں گا کہ آل محمد کا کوئی بھی قاتل کبھی بھی بے نقاب نہیں رہے گا۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا نے دشمن شناسی بخشی ہے کہ دشمن کو کس طرح پہچاننا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ایک جملہ سن لیجئے گا، دیکھیے، سن 13 ہجری تک یہ اسلام یورپ کے وسط تک پہنچ چکا تھا، اور اسی طرح سن 30 ہجری میں یہ اسلام افریقہ کے ساحلوں تک پہنچا ہوا تھا اور سندھ تک پہنچا ہوا تھا۔ تو میرے معزز سامعین، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یزید کے دربار میں ان تمام ممالک کے سفیر موجود تھے، اور اسی دوران رسول کے بیٹے کا کٹا ہوا سر لایا گیا، اور خدا کی قسم دربار میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو حسین
توجہ کیجئے گا، میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عزاداری کے فلسفے کو سمجھیں، کربلا کے فلسفے کو سمجھیں. تو کیا ہوا؟ خدا کی قسم، علی کی غیرت، علی کا ناز، علی کا لہجہ، علی کی بیٹی نے ایسا تعارف کرایا یزید کے دربار میں، حسینیت کا ایسا تعارف کروایا کہ وہ دربار جس نے چند مہینے پہلے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا، وہی دربار حسین ابن علی کا عزاخانہ بن گیا. تو میرے معزز سامعین، یہ ہے عزاداری کا فلسفہ، یہ ہے کربلا کا فلسفہ. تو میرے معزز سامعین، اس فلسفے کو سمجھیں. خدا کے لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ خدا کی قسم اگر کربلا پڑھنے کے بعد، کربلا سننے کے بعد، کربلا سمجھنے کے بعد آپ دشمن شناس نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. کربلا ہر اس نظام کے خلاف جنگ ہے جو نظام اسلام کے خلاف ہے، جو نظام اسلام کے خلاف ہے. تو میرے معزز سامعین، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں. والسلام.